يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خالق ہے تمام جہانوں کا۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انسان اپنی زندگی میں بہت سے نصاب دیکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ نصاب یونیورسٹی، اسکول اور درسگاہوں کے سلیبس کے طور پر، تو بعض اوقات یہی نصاب مکتب اور مدرسے کے محدود درسی کے طور پر دیکھتا ہے۔ بس اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ایسے نصاب ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، ان امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں کہ جو درسگاہوں میں رکھے گئے ہیں، مکتب اور مدرسے میں رکھے گئے ہیں، تو اس نصاب کو لے کر اور اس نصاب پر عمل کرتے ہوئے آپ کو آگے چلنا ہوگا تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ رمضان المبارک کو بھی اگر بطور درسگاہ دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک نصاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں کامیابی یعنی لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچنا ہی امتحان میں کامیابی ہے۔ تو اس نصاب کو لے کر یعنی تقوی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس نصاب پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر اس نصاب کو ہم اعمال ماہ رمضان کا نام دیں تو برا نہ ہوگا۔ بس ماہ رمضان المبارک میں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور ان اعمال کا لحاظ رکھتے ہوئے اس تقوی کی جو نتائج بیان ہوئے ہیں، جو رمضان کا نتیجہ ہے یعنی لعلکم تتقون تک پہنچنے کا جو ہدف ہے، اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اعمال ماہ رمضان اور رمضان کے بارے میں آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جنت حسین جنتی صاحب۔ مولانا صاحب نہایت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ مولانا صاحب، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہر چیز کا ایک نصاب بیان ہوتا ہے، اور اس پر چل کر اس پر عمل کر کے ہی امتحان میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کو اگر درسگاہ کے طور پہ دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک نتیجہ ہے جس تک پہنچنا ہے، یعنی تقوی کی منزل تک۔ کیا ایسے اعمال بیان ہوئے ہیں رمضان المبارک میں کہ جن کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو انجام دیا جائے تاکہ اس مطلوبہ نتیجے تک پہنچا جا سکے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں جیسے حق ہے کہ اس ماہ مبارک سے استفادہ کیا جائے، ہم بھرپور استفادہ کر سکیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ دیکھیے، انسان کی جو طبیعت ہے، انسان کی جو فطرت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ انسان رشد کرے، انسان ترقی کرے۔ اب جب پروردگار نے اس انسان کو خلق کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ کس مقصد کے لیے خدا نے اس انسان کو خلق کیا، اور اگر انسان اپنے جو تخلیق کا مقصد ہے، اگر ایک انسان اسی کو سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس کمال تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک اسے پہنچنا چاہیے، چونکہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اسے واقعاً اشرف رہنا چاہیے اور انسان کو واقعاً کمال تک پہنچنا چاہیے۔ دیکھیے، انسان کو جب خدا نے خلق کیا تو خدا اس انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر خدا اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک ماں جب اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے، جب ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ ماں اپنے اولاد کے لیے کیا سوچتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، بچہ جب اگر گر جاتا ہے تو ماں بڑھ کر اس کو سنبھالتی ہے، اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ماں اچھے طریقے سے اس بچے کا استقبال کرتی ہے، اچھی تربیت کرتی ہے۔ اب ایک ماں جب اپنے اولاد سے
اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے تو 70 ماؤں کا پیار مل کر خدا کا پیار ہے اپنے بندے سے. تو جب خدا اتنا اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے تو یہ خدا روایت میں ملتا ہے کہ خدا بہانے تلاش کرتا ہے کہ یہ انسان میرا بن جائے. خدا اس انسان کو اپنا بنانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کرتا ہے اور طرح طرح کے اپنے سادہ زبان میں اگر کہا جائے، آج کی جو زبان ہے اس میں اگر کہا جائے تو خدا طرح طرح کے انسان کو پیکج عطا کرتا ہے. اور ان پیکج میں سے ایک یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ خدا نے اس انسان کی بخشش کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے کہ یہ انسان جہاں پہ اس کو جانا چاہیے وہاں تک انسان پہنچ جائے، ماہ مبارک رمضان خدا نے اس انسان کو عطا کیا. اور اس میں سب سے بڑا جو پروردگار نے کام انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان کا جو بڑا دشمن تھا شیطان، اس کو خدا نے زندہ نکال دیا، اس کو قید کر دیا ہے. اب جب انسان کا بڑا دشمن جو شیطان تھا وہ جب قید ہو گیا ہے تو انسان کے لیے سہولت ہو گئی ہے کہ یہ انسان خدا کا بن جائے. اب اس ماہ مبارک رمضان میں جب خدا نے یہ ایک پیکج کے طور پہ ہمیں عطا کیا ہے اور اس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا، کچھ چیزیں بتائی ہیں معصومین کے روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں کہ یہ انسان اس ترقی کی منزل کو کیسے طے کر سکتا ہے اور اس کمال تک کیسے پہنچ سکتا ہے. اب جب یہ انسان پروردگار نے اس کو پیکج عطا کیا ہے اور یہ ماہ رمضان کی صورت میں ہے، اس ماہ رمضان میں کوئی ایسی خاص چیزیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں. معصومین کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جو باقی مہینے ان سے بڑھ کر کے ان کا اجر و ثواب عطا کیا ہے، اس لیے کہ یہ انسان پیش رفت کر سکے اور رشد کر سکے. سب سے بڑی چیز یہ میرے اپنے جملے ہیں، کہیں کوئی روایت کے اس حوالے سے نہ دیکھا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو رشد اور ترقی عطا کر سکتی ہے وہ خود قرآن کی تلاوت ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی روایت ہے، ہر چیز کے لیے بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار کیا ہے؟ خود ماہ مبارک رمضان ہے. اب جب ماہ رمضان اس کے لیے بہار قرار دیا گیا ہے تو انسان اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. میں اپنے ناظرین کو خصوصی طور پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیے ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان سے پہلے اگر آپ نے کسی حوالے سے کوتاہی کی ہے، آپ نے تلاوت قرآن کے حوالے سے آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، تو یہ چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خدا طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ اس انسان کو معاف کر دے. بہت جلد خدا معاف کر دیتا ہے اور اس ماہ رمضان میں تو پھر کچھ بھی انسان نہیں کہہ سکتا. لہٰذا اگر آپ سے ہمارے ناظرین سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تلاوت قرآن کے حوالے سے، اگر آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا ہے تو یہ ماہ رمضان چونکہ چل رہا ہے اس میں عہد کریں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم عطا کریں. قرآن کی تعلیمات جب بچے کو عطا ہو جائیں گی تو وہ بچہ ایک نمونہ عمل بن سکتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے یہی تلاوت قرآن ہے. اب تلاوت قرآن باقی مہینوں میں بھی ظاہر تلاوت قرآن تو یہ قرآن آیا ہے انسان کی نجات کے لیے، انسان کے لیے، یہ انسان کو راستہ دکھانے کے لیے قرآن آیا ہے. اب اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے اور اس کے بعد جو ماہ رمضان میں جو چیزیں ہیں جن پہ زیادہ انسان کو توجہ کرنی چاہیے، دعا اور استغفار ہے. پہلے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے بعد دعا اور استغفار ہے. دیکھیے بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جو ماہ رمضان کے ساتھ مختص ہیں اور بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جو باقی مہینوں میں بھی وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. مثلا دعائے کمیل ہو گئی ہے، دعائے توسل ہو گئی ہے، حدیث قصہ ہو گئی ہے، یہ چیزیں. لیکن ماہ مبارک رمضان میں کچھ خاص دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں یہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں. بالخصوص مثلا تقریباً ہمارا بچہ یہ جانتا ہے کہ واجب نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے یا علی یا عظیم، اور الحمدللہ ہمارے بچوں کو حفظ ہو چکی ہے یہ دعا. یہ مختص ہے ماہ رمضان کے ساتھ. ممکن ہے باقی جو مہینے ہیں اس میں بھی چونکہ اس کا ایک اپنا جو خاص اثر ہے وہ ماہ رمضان میں ہے. اور اسی طریقے سے سحری کی دعا، سحری کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اور سحری کے وقت ابھی چونکہ سحری کی بات کی ہے، ایک مجھے ایک جملہ یاد آ گیا ہے استاد انصاریان کا. وہ فرما رہے تھے، شاید کسی معصوم کا قول نقل کر رہے تھے، چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اس لیے میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، کہ شاید کسی معصوم کا قول نقل کر رہے تھے، چونکہ جو جملے ہیں وہ بہت سنہری ہیں، بہت خوبصورت جملے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سحری کے وقت اور افطاری کے وقت
سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو زمان ہے، یہ جو وقت ہے، یہ انسان کے لیے اتنا اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جیسے ایک انسان رائے خدا میں خون میں غلطان ہو جائے، خون میں ڈوبا ہوا ہو، اتنا خدا اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ چھوٹا سا سورہ قدر ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، اس میں کوئی نہ وقت لگتا ہے، نہ یہ اس سورہ کی تلاوت میں انسان کو کوئی زیادہ زحمت ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ سحری کے ٹائم اور افطار کے وقت، افطاری سے پہلے یہ سورہ قدر کی تلاوت کریں، اس کے بعد افطار کر لیں۔ یہ دو زمان اتنا اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں ایک اس چھوٹے سے سورہ کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہ پروردگار کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں پیکج کی صورت میں یہ عطا کیا ہے، انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ خدا کا شکر ہے، دیکھیے ابھی کچھ لوگ، کچھ ہمارے ساتھ چلنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے بہت سارے ایسے افراد جو اس سال پچھلے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن ابھی اس سال نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا، ہم نے اس کو ترک کیا ہے۔ اور یہاں پہ میں چونکہ مرحومین کے حوالے سے بات چلی ہے، میں اپنے ناظرین سے خصوصی طور پہ کہوں گا کہ آپ نے مرحومین کو نہیں بھولیے، چونکہ ہمارے مرحومین دعا کے محتاج ہیں، قرآن کی تلاوت کے محتاج ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں ہم ان کے لیے کوئی خیرات کریں، ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجیں۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان بالخصوص جو افطار کا وقت ہوتا ہے اس میں دعا مستجاب ہوتی ہے۔ افطار کرنے سے پہلے زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، 2-4-5 منٹ تک انسان اگر دعا کر لے تو وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔ اور پھر کوشش کی جائے، یہ جو دعا ہے یہ کوشش کی جائے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، جیسے کہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور عرض کی کہ خدایا میں کیسے دعا کروں کہ میری دعا مستجاب ہو، میری دعا رد نہ ہو۔ تو خدا کی طرف سے آواز ہے کہ اے موسیٰ تم ایسی زبان کے ساتھ دعا کرو کہ جس زبان کے ساتھ تم نے گناہ نہ کیے ہو۔ اب شاید یہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے شاید ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں کہ جس زبان سے تم نے گناہ نہ کیا ہو اس زبان سے دعا کرے۔ تو حضرت موسیٰ پلٹ کے کہتے ہیں کہ خدایا وہ زبان کہاں سے لاؤں، میں وہ زبان کہاں سے لاؤں جس زبان کے ساتھ میں دعا کروں اور میری دعا مستجاب ہو جائے اور میں نے اس سے گناہ نہ کیا ہوں۔ تو پروردگار کی آواز آئی کہ اے موسیٰ دوسروں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی زبان سے گناہ کیا، دوسروں کی زبان سے گناہ نہیں کیا، اور جب دوسرے تمہارے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا مستجاب ہوگی۔ ہم کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور یہ ہم ایک دوسرے کی گردن پہ حق بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو مریض ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے، مریضوں کے لیے دعا کی جائے، ان کی شفا یابی کے لیے، ہم نے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، اور بالخصوص چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے، اس میں جو ہماری زبان پہ ہمیشہ دعا ہونی چاہیے وہ امام کے ظہور کی دعا ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے اعمال کا ذکر کیا۔ اب یہ اعمال جو ماہ رمضان میں بیان ہوئے ہیں، آیا ان کو دیگر ایام میں جاری رکھا جا سکتا ہے یا فقط مختص ہے ماہ رمضان کے ساتھ؟ دیکھیے جیسے کہ سورہ قدر کے حوالے سے میں نے جو اشارہ کیا ہے، سورہ قدر یہ تو سحری اور افطاری کی بات تھی، لیکن اس سے ہٹ کر کے آپ سورہ قدر جو ہے وہ اس کی تاکید ہوئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ اس کے سونے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آپ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کریں۔ قرآن تو جب بھی آپ اس کی تلاوت کریں وہ آپ کے لیے چونکہ ہدایت کا ایک چراغ ہے، آپ کو ہدایت کرے گا، لیکن باقی جو دعائیں ہیں مثلا جیسے کہ عرض کیا یا علی و یا عظیم ہو گئی یا سحری کی دعا، یہ مختص ہیں ماہ رمضان کے ساتھ، لیکن باقی جو دعائیں، دعائیں توسل ہو گئی، دعائیں قبیل ہو گئی، اور دوسری ابھی دیکھیے آگے شب قدر آ رہی ہیں، خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شب قدر کو بھی درک کر سکیں، اور جو حق ہے کہ شب قدر کو انسان کے درک کرنے کا جو حق ہے اس حق کو ہم ادا کر سکیں، اس میں دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے اور تاکید کی گئی ہے جوشن کبیر کی، لیکن باقی مہینوں میں اس کے لیے وہ کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہو۔ ویسے چونکہ اس میں پروردگار کے اسماء ہیں اور اس کے ان اسماء کو پکار کے انسان کہہ رہا ہے کہ خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے اور بچا دے، یہ تو ہر
وقت انسان کہہ سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے لیے خصوصی ان دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے نہایت ہی مفید مطالب سے آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ مولانا صاحب نے نہایت ہی اچھے انداز میں نہایت ہی مفید مطالب سے آگاہ کیا کہ جہاں ہم ماہ رمضان میں ان اعمال کو انجام دیتے ہیں تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ ہم دیگر مہینوں میں بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اعمال پر انشاءاللہ پائبند رہیں اور ان کو انجام دے سکیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہدار۔